السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما سئل عنہ علیہ الصلاۃ والسلام من احق بحسن صحبتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ اگر ہم قرآن مجید کے اس انداز پر غور کریں تو دو چیزیں ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کو اپنی عبادت کے ساتھ اٹیچ بیان کیا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرو اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم بیان فرمایا ہے۔ حدیث جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا وَمَا الْإِحْسَانُ، احسان کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت اتنی توجہ کے ساتھ، اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اتنے شوق کے ساتھ کرے کہ تیرے دل میں 100% یہ خیال ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی تیری کنڈیشن یہ ہونی چاہیے، یہ ہے احسان۔ یعنی احسان کا پہلا درجہ اتنی توجہ سے عبادت کی جائے کہ تو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تیری حالت یہ نہ ہو پھر کم از کم یہ ذہن میں رکھو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر کم از کم عبادت میں اتنی توجہ رکھو کہ تیرے دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ احسان یہ یعنی ایسا درجہ ہے جو انسان پر چیز واجب ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر شوق کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، احسان کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے من احق بحسن صحبتی، میرے احسان سلوک، میرے اچھے سلوک، اچھی صحبت اور بہترین انداز کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ کلام کرنا ہو، لین دین کرنا ہو، اس کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ اس نے دوبارہ سوال کیا ثم من، ماں کے بعد پھر کس کا رتبہ ہے؟ آپ نے دوسری دفعہ بھی فرمایا امو کا، تیری ماں۔ اس نے تیسری دفعہ پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں۔
चौथी दफ़ा जब पूछा तो आपने फरमाया तेरा बाप। माँ को 3 दर्जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत के लिए दिए, हुस्न सोहबत के लिए दिए, एहसान सलूक के लिए दिए, इसलिए कि माँ आम तौर पर कमज़ोर वाक़ई होती है, बाप कमज़ोर नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की खिदमत को 3 दर्जे दिए हैं, बाप की खिदमत को 1 दर्जा दिया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और मशहूर हदीस है कि आप किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं, जंग के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, सहाबा किराम तैयार हो रहे हैं, काफिला निकलने का वक़्त है। एक आदमी आता है और आकर अर्ज़ करता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी आपके साथ जिहाद पे जाना चाहता हूँ। ये आदमी कहाँ से आया है? यमन से। और हम सब जानते हैं कि उस वक़्त ना ही तो गाड़ियाँ थी, ना ही जहाज़ थे, ना ही ट्रेनें थीं। ऊँटों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर, गधों के ऊपर लोग सफ़र करते थे। उस वक्त मक्का से मदीना, जो कि आजकल के पैमाने में तकरीबन 400 के राउंड अबाउट 400 किलोमीटर के करीब ये फासला बनता है, उस वक्त 7 दिनों के अंदर हुआ करता था। 7-8 दिन लग जाते थे मक्का से मदीना। और ये शख्स यमन से आया है, यमन से मदीना मुनव्वरा पहुंचा है। और आज आप जो मैप है दुनिया का वो निकाल कर देखें तो यमन ये जुनूब वाली साइड पे वाक़या है मक्का मुकरमा से, और मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा से शुमाल की साइड पे वाक़या है। इतना लंबा सफ़र करके वो शख्स पहुंचा है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के लिए निकले। आपने उससे फ़ौरन सवाल फरमाया, अहय्युन उम्मुका, क्या तेरी माँ ज़िंदा है? कहा जी हाँ, माँ ज़िंदा है। उसकी देखभाल करने वाला शायद कोई और नहीं था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि जाओ, वापस चले जाओ, फजाहिद फ़ी उम्मिका, अपनी माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, अल्लाह ताला तुझे जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का सवाब अता करेगा। क्या फरमाया कि जाओ अपनी माँ की खिदमत करो। आगे फरमाया कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है, यानी तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। माँ को खुश करो और माँ की खिदमत करके जन्नत के वारिस बनो। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के लिए निकलना है, इतना लंबा सफ़र करके आया है, जिहाद जैसे अजीम अमल पे जाना चाहता है, लेकिन आपने उसे फरमाया कि माँ की खिदमत करो, यही जिहाद है। यानी हदीस का मफ़हूम ये है कि तेरा जिहाद यही है कि जाके माँ की खिदमत करो, और फरमाया कि तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। इसका मतलब ये कतन नहीं है कि माँ की खिदमत के दलाइल या अहादीस या आसार वो तो हैं, लेकिन वालिद के नहीं हैं। ऐसा नहीं है। वालिद जो कि कबीले का, कुंबे का सरबराह होता है, उस पर भी बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। उसकी खिदमत का भी ऐसे ही हुक्म है जैसे माँ की खिदमत का हुक्म है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाने के लिए स्टेज पर आए। पहली सीढ़ी पर आपने कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी पर रखा आमीन, तीसरी पर रखा आमीन,
بعد میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا، یہ 3 دفعہ آپ نے آمین فرمایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا ہے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو معاف کروا کر جنت الفردوس کا، جنت کا وارث نہ بنے، ابعدہ اللہ من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، پھر فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا ہے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زندگی میں اس کے والدین بوڑھے ہو جائیں، دونوں ماں اور باپ، یا پھر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک، ماں ہو یا باپ، اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا وارث نہ بنے، ابعدہ اللہ من رحمتہ، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو میں نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، یعنی کم از کم مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ پڑے، ابعدہ اللہ من رحمتہ، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو میں نے آمین کہا ہے۔ ابعدہ اللہ من رحمتہ، اللہ اسے رحمت سے دور کرے کا مطلب اللہ تعالیٰ اسے جنت سے نکال کر جہنم میں داخل کر دے۔ جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے بر الوالدین کے نام سے، اس میں وہ ذکر فرماتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں چل پھر رہے تھے کہ اچانک ایک نوجوان کو دیکھا۔ یہ نوجوان مدینہ کا نہیں تھا، اس نے سید انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کر روکا۔ آپ اس کے انتظار میں کھڑے ہو گئے، اور حضرت انس کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ نوجوان قریب آیا تو پوچھتا ہے کہ کیا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، یعنی آپ ان کے اصحاب میں شامل ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ ہاں، میں آپ کے اصحاب میں شامل ہوں، میں آپ کا خادم ہوں۔ کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ مسائل پوچھنے آیا ہوں، لیکن اچانک سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو ایک بزرگ ضعیف العمر وہ اس نوجوان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ بھی دیکھا کہ مدینہ کے نہیں ہیں، تو پوچھا کہ یہ بزرگ جو آ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہیں؟ کہا جی ہاں میرے ساتھ ہے۔ کہا کیا لگتے ہیں؟ کہا یہ میرا باپ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ تم سوء الادب مع ابیک، تو اپنے باپ کا گستاخ ہے، تو ان کے ساتھ صحیح سلوک کرنے والا نہیں ہے، برا سلوک کرنے والا ہے، تو ان کا بے ادب ہے۔ یہ پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا دیکھا ہے جس پر اتنی سخت بات کر رہے ہیں؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باپ کے آگے چلنا یہ بھی گستاخی شمار ہوتا ہے، باپ کے پیچھے چلو۔ اللہ اکبر۔ بعض محدثین کا یہ طرز عمل ملتا ہے، کبار محدثین، تابعین،
तबा ताबेइन में से कि किसी ने पूछा कि आप अपने वालिद का वालदा का बड़ा अदब व एहतराम करते हैं, लेकिन उनके साथ खाना बैठ कर क्यों नहीं खाते? आप उनके साथ खाना खाएं। कहा कि मैं इसलिए उनके साथ खाना नहीं खाता कि अगर रोटी के किसी लुकमे पर उनकी नज़र हो, वो उसको लेना चाहते हों, या जो भी खाने वाली चीज़ है उस पर उनकी नज़र हो कि ये मैंने लेना है, और मैं उनसे पहले उठा बैठूं, तो मैं इसे भी गुस्ताखी शुमार करता हूं, इसलिए मैं अपने वालदैन के साथ बैठकर खाना नहीं खाता। इस तरह कई मुहद्दिसीन से यह भी साबित है कि अगर खाने में गोश्त पका हो, गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े हों, बोटियां जिसे हम कहते हैं, तो कहते हैं कि मैं कभी भी कोई गोश्त का टुकड़ा खाने के दौरान जब अपने बाप के साथ खा रहा हूँ, अपनी माँ के साथ खा रहा हूँ, तो मैं वो टुकड़ा कभी नहीं उठाता। पूछने वालों ने पूछा कि इसकी वजह क्या है? का वजह यह है कि अगर मैं वो टुकड़ा उठा लूँ और वो मेरे वालिद ने या वालदा ने उठाना हो, उनका ज़ेन हो, वो उठाना चाहते हों, और मैं उठा लूँ, तो मैं इसे भी गुस्ताखी शुमार करता हूँ। इसलिए मैं उनके साथ बैठा हूँ तो रोटी खा लेता हूँ, लेकिन गोश्त का टुकड़ा वो नहीं उठाता। अब हम ज़रा अपने माहौल को भी देखें कि माँ बाप के साथ हमारा सलूक क्या है। यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, सब की बात नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो वालदैन के साथ अच्छा सलूक करते हैं भी बहुत से लोग, लेकिन आज जो हमारा माहौल और मुआशरा बिगड़ रहा है, उसमें वालिद को वालदा को कोई अहमियत नहीं दी जाती। ये बूढ़े हो गए, इन्हें क्या पता, ये पुराने ज़माने के लोग हैं। अल्लाह अकबर। जिसने तुझे जन्म दिया है उसे क्या पता, जिसने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा है उसे क्या पता, जो तेरे पैदा होने पर कमा कमा कर लाता रहा, सारा दिन धूप के अंदर काम करता रहा, सारा दिन मेहनत करता रहा, उसने अपनी जवानी तेरे ऊपर खर्च कर दी, उसने अपना बुढ़ापा भी तेरे ऊपर खर्च कर दिया, उसे क्या पता है? पता तो तुझे है, क्योंकि तू नए ज़माने का आदमी है। इसलिए किसी मौलवी ने नहीं, अकबर अल आबादी जो मशहूर शायर हैं, उन्होंने कहा था कि हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़कर बच्चे बाप को खबती समझते हैं कि मेरे बाप को क्या पता। खबती पागल को कहते हैं कि मेरे बाप को क्या इल्म है। और कहा था किसी ने कि यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फ़िरऔन को कॉलेज की न सूझी, यानी कॉलेज बना देता और उसमें ऐसा निसाब देता जो आजकल हमें पढ़ाया जा रहा है, तो अपने आप ही नस्ल तबाह हो जाती, उसे कत्ल व गारत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो जो बनी इसराइल के हर बच्चे को कत्ल करता था, बच्ची को ज़िंदा रखता था, उन्हें अजाब में मुब्तला किया हुआ था, इसकी ज़रूरत ही ना पड़ती। आज हम देख लें, वही माहौल है, माँ बाप की कोई इज्जत नहीं है, उनके साथ बेअदबी के साथ बोला जाता है। अल्लाह ने तो कुरान मजीद में क्या फरमाया था, वला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, कि माँ बाप को उफ़ भी ना कहो। ये जो बाज़ दफ़ा इंसान किसी को कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन थोड़ी सी नफ़रत में आके उफ़ कर देता है, फरमाया ये भी ना कहो। वला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफ़ा, कि वालदैन को उफ़ भी ना कहो। ये फरमाया कि वला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप को कभी भी उफ़ ना कहो और कभी उनको डांटने की कोशिश ना करो। और क्या फरमाया कि वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, हर वक़्त
اپنی رحمت کا، شفقت کا، نرمی کا، ادب کا جو ہے ان کے لیے پہلو جھکا کر رکھو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا تھی، اور جو لوگ کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، وہ انتہائی خوش نصیب ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، یعنی اس کی خدمت کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، یا اسے ناراض کر کے جہنم کا ایندھن بن جاؤ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو ان ماں باپ کے لیے جو مسلمان نہیں ہیں، اللہ نہ کرے کافر ہوں، مشرک ہوں، ان کے لیے بھی فرمایا کہ اگر وہ تجھے اس شرک پر، اس کفر پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرو، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کے سلسلے میں، ان کو صحیح مقام اور مرتبہ دینے کے سلسلے میں لوگ 3-4 کیٹیگری میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ نمبر 1 وہ ہیں جو ماں باپ کو تو الحمدللہ بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن پھر ان کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں کہ بیوی بچوں کو بالکل سائیڈ پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کریں لیکن بیوی بچوں کو بھی ان کا حق دیں۔ دوسرے نمبر پر دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بیوی بچوں میں مگن ہیں اور ماں باپ کو بالکل بھولے ہوئے ہیں۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، ماں باپ کو بلا دینا اور ان کا حال چال نہ پوچھنا، ان کی خبر نہ لینا، یہ بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے بالکل ہی ماں باپ کو گھر سے نکالا ہوا ہے، اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور ان اولڈ ہاؤس میں آپ خود جا کر پتہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کن کن لوگوں کے ماں باپ وہاں موجود ہیں، جن کے بیٹے آفیسرز ہیں، جن کے بیٹے ڈاکٹر ہیں، جن کے بیٹے عہدوں پہ ہیں، وہ ماں باپ کو گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چند دن پہلے ایک خبر آئی تھی، شاید کراچی کی، کہ ایک کوڑا کرکٹ کے اوپر بوری پھینکی گئی ہے اور وہاں پر کوئی حرکت ہو رہی ہے۔ لوگوں نے دیکھا اس بوری کو کھول کر، 90 سال کی بوڑھی اس بوری کے اندر بند ہے۔ پوچھا اماں جی آپ کو یہاں کون پھینک گیا ہے؟ کہا میرے بیٹے پھینک گئے ہیں، کیونکہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ کہتی ہیں اس بوڑھی کو ہم گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا اس کو رکھو یا ہمیں رکھو۔ لہذا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسی کو رکھیں گے۔ میں ایک جگہ ایک دینی ادارے میں پڑھاتا تھا پاکستان میں، تو وہاں ایک بوڑھی عورت کو میں نے دیکھا، وہ بچیوں کے ایک ادارہ اس میں آتی ہے جاتی ہے، ان کو سامان لا کے دیتی ہے۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے یہ بڑا مشقت کا کام ہے، آپ ضعیف العمر ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھنا اترنا چڑھنا اترنا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی بیٹے اولاد نہیں ہے؟ کہا میرے بیٹے ہیں، پتہ نہیں، اب مجھے جہاں تک یاد ہے کہ 2 ڈاکٹر ہیں، کوئی ایک آرمی میں ہے، کوئی اور کسی آفیسر ہیں، لیکن وہ مجھے گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے ادارے کے سربراہ کی منت کی ہے کہ میں کچھ خدمت کر دیا کروں گی بچیوں کی، اور 2-4 لقمے لے کے میں ادھر ہی رہوں گی۔ اللہ اکبر! یعنی یہ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں الحمدللہ وہ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں واقعہ ہے، وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، ایک ان میں کہتا ہے یا اللہ میں اپنے والدین کو سب سے پہلے دودھ پلاتا تھا جب بکریاں لے کے آتا تھا۔ ایک دن میں آیا، ماں باپ سو گئے، میرے بچے میرے پاؤں سے لپٹ کر روتے رہے کہ ہمیں دودھ دیجئے،
لیکن میں نے اپنی روٹین میں فرق نہیں آنے دیا، حالانکہ ماں باپ سوئے ہوئے تھے، میں ان کے سرانے دودھ لے کر کھڑا رہا، بچے رو رو کر سو گئے، لیکن میں نے نہ ہی تو ماں باپ کو جگانا مناسب سمجھا کہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے، اور نہ ہی بچوں کو دودھ دیا۔ یا اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو اس پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ سرکا دیا۔ وہ 3 لوگ تھے، تینوں نے اپنا اپنا نیک عمل پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ غار کا منہ کھول دیا۔ تو اس لیے بات تو جتنی بھی لمبی کی جا سکتی ہے، لیکن گزارش یہی ہے سننے والوں سے کہ ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ماں باپ سے دعائیں لیں، اور یہ ان سے پوچھیں جا کر جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، ماں دنیا میں نہیں ہے یا باپ دنیا میں نہیں ہے یا دونوں نہیں ہیں، کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اس نعمت کو ضائع مت کریں، ان کے حقوق کو ضائع نہ کریں، اور ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کا مطلب یہ ہے ان سے پوچھتے رہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو لے کر دیں، انہیں کچھ پیسے کی ضرورت ہے، خود کچھ خریدنا چاہتے ہیں ان کو پیسے دیں، ان کے پاس بیٹھیں، بیمار ہوں تو دوائی لے کر دیں، ان کی بات سنیں، اپنی بات سنائیں، ان سے وقتاً فوقتاً حال چال پوچھتے رہیں، اور ان کے ساتھ کبھی گستاخی کے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ بات نہ کریں، ان کا ادب و احترام کریں۔ تو یہ یعنی ایک چھوٹی سی گزارش بھائیوں سے ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، 1 یا 2 یا ماں یا باپ یا دونوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، اور قبر کے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوششیں قبول فرمائے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے نجات دے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔